إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے سے بیان نکاح پر ہو رہا ہے۔ بہت ساری خرابیاں، خامیاں ہمارے سامنے آئی ہے، خوبیاں۔ اب لہٰذا اس جمعہ میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سورہ زمر کی غالباً 35ویں آیت 23واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کو مرنا ہے، اور یہ جو کافر ہے یہ بھی مرے گے، اور تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے کہ ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ سب سے پہلے مذہب اسلام ہمیں دو حقوق کا پابند بناتا ہے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق، حقوق العباد، بندوں کا حق۔ کچھ فرائض، واجبات، جائز، ناجائز، حلال، حرام، ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا حق ہے، اور بندوں کے حق میں بھی فرض، واجب اور جائز، ناجائز یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے اللہ کے حق میں، حقوق اللہ میں فرض کیا ہے؟ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، اور بہت ساری شریعت کی وہ چیزیں جو قرآن سے ثابت ہے، یہ ہے فرض۔ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ کا حق ادا ہوگا، نماز چھوڑو گے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کا حق چھوٹ جائے گا۔ اور یہ جو فرض چیزیں ہیں یہ سنت میں بھی آتی ہیں، یعنی بندوں کے حقوق میں بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر شوہر ہیں تو بیوی کا حق ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ بندوں کے حقوق کا فرض ہو گیا۔ فرض کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ کا فرض، اور دوسرا ہے حقوق العباد کا فرض۔ حقوق اللہ کا فرض کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ موٹی 5 چیزیں کس کا فرض ہے؟ یہ حقوق اللہ کا، اللہ کا حق، اس کے یہ 5 موٹی چیزیں فرض ہیں۔ اب دوسرا ہے بندوں کا حق۔ بندوں کے حق میں فرض چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی کہ اگر بیٹا ہے تو باپ کی خدمت فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر بھائی ہے تو بہن کی حفاظت، یعنی بہن کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے حق میں 5 فرض، کلمہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ توحید بھی اللہ کے حق میں فرض ہے۔ اگر آپ اللہ کو ایک نہیں مانو گے اور نمازوں پہ نمازیں پڑھو تو کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ تو ایسا بندوں کا حق ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوا تو پہلا فرض کیا ہوا بندوں کے حق میں؟
اب وہ بیٹا بن کر دنیا میں آیا نا, تو پہلا فرض کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت, یہ کیا ہے پہلا فرض. سمجھ میں ہی بات. اب جیسے جیسے بڑا ہوا تو وہ کسی کا بھائی بنا, تو بھائی کا فرض ادا کرنا یہ کیا ہے فرض. سمجھ میں آ رہی بات. جیسے ایک لڑکی, پہلا فرض اس پر کیا ہے کہ وہ ایک اچھی بیٹی بنے. کیا بنے؟ ایک اچھی بیٹی بنے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, ایک اچھی بہن بنے, یہ دوسرا فرض. سمجھ میں آ رہی بات. تیسرا فرض کہ مرد اگر ہے, بچہ ہے, تو وہ ایک اچھا شوہر بنے. کیا بنے؟ شوہر بنے. بات سمجھ میں آ رہی. اور اگر لڑکی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی بنے. ارے بھائی بولو نا, سمجھ میں آ رہی بات. یہ کیا ہے فرض ہے, بندوں کے حق میں کیا ہی ہے فرض ہے. اب اگر ایک اچھا شوہر بن گیا, ایک اچھی بیوی بن گئی, میں بات دماغ میں بٹھا رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب اس کے بعد چوتھا اسٹیپ کیا ہے, چوتھا فرض کیا ہے بندوں کے حق میں, ایک اچھا باپ بنے. اور لڑکی کیا بنے گی, ایک اچھی ماں بنے گی. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اچھا باپ ہے اور یہ ایک اچھی ماں ہے؟ یہ ہمیں بچوں کو دیکھ کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ باپ کیسا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اگر بچے دیندار ہیں تو باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کیا. اگر لڑکی دیندار ہے, پردہ کرنے والی ہے, تو ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کیا. یہ چوتھا فرض اس نے ادا کیا بندوں کے حق میں. سمجھ میں آ گئی بات. یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ وہ سفر شروع ہوا بیٹے سے, پھر وہ بھائی بنا, پھر وہ باپ شوہر بنا, پھر وہ باپ بنا, اور اس کا سفر یہاں تک شروع ہوا. اب جب باپ بن گیا تو وہ ایک, اس کے بعد پانچواں اسٹیپ کہتے آئے گا کہ وہ ایک اچھا دادا بنے, یا ایک اچھا نانا بنے, یا ایک اچھی دادی بنے, یا ایک اچھی نانی بنے. یہ یہاں پر. اور اس کے اندر چھٹا فرض کیا ہے کہ وہ ایک اچھا سسر بنے, اور یہ ایک اچھی ساس بنے. معاشرے کو یہ ایک اچھا داماد دے, اور یہ گھرانہ ایک اچھی بہو دے. بات سمجھ میں آ رہی. جو بچی نیک ہوگی نا تو وہ اچھی بیٹی بنے گی, پھر وہ اچھی بیوی بنے گی, پھر اچھی بہن بھی بنے گی, پھر اچھی ساس بھی بنے گی. بات سمجھ میں آ رہی. ایک اچھی بہو بن کر ایک اچھی ساس بنے گی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہو بہت اچھی ہے, لیکن جب وہ ساس بنی تو بری بن گئی. اچھا انسان مرتے دم تک اچھا ہی ہوتا ہے, اور برا انسان مرتے دم تک برا ہی ہوتا ہے. اگر اس کے نیچر میں آپ نے اچھائی گھوٹ کر اس کو پلا دی, اور برائی گھوٹ کر اگر پلا دی, تو وہ برا ہی رہے گا اور یہ اچھا ہی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی. آدمی اپنی فطرت سے منہ نہیں موڑتا, اور فطرت انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے. اللہ نے نیچرلی انسان کو اچھائی کی طرف جانے والا بنایا, اچھائی کی طرف کھینچنے والا بنایا. انسان مقناطیس ہوتا ہے, لوچمک ہوتا ہے, تو لوچمک لوہے کی طرف کھینچ کر جاتا ہے اور لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. انسان اچھائی کی طرف خود بھی جاتا ہے اور اچھائی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. بس ہمیں کام اتنا کرنا ہے کہ اگر ہم ماں ہیں تو ہم اس بیٹی کو اچھائی کے راستے پر چلائیں, اگر ہم باپ ہیں تو ہم اس بچے کو اچھائی کے راستے پر چلائیں, پھر اسے چھوڑ دیں. پھر وہ ایک اچھا بیٹا بھی بنے گا, ایک اچھا شوہر بھی بنے گا, ایک اچھا بھائی بھی بنے گا, ایک اچھا سسر بھی بنے گا, اور ایک اچھا گھرانہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات. ہم اپنی بیٹی کو اچھا نہیں بناتے ہیں, لیکن ہم اچھی بہو کی تمنا کرتے ہیں کہ بہو ہمیں صوم و صلات کی پابند ملے, چاہے ہماری بیٹی کتنی ہی نمازیں چھوڑ دے. بات سمجھ میں آ رہی. چاہے ہمارا بیٹا کتنی ہی نمازیں چھوڑ دے, لیکن ہمیں داماد صوم و صلات کا پابند چاہیے.
اچھا چاہیے بھائی. جب تمہیں داماد ایماندار چاہیے, اچھا چاہیے, مسجد میں بیٹھنے والا چاہیے, اعتکاف کرنے والا چاہیے, روزہ رکھنے والا چاہیے, تو تم اپنے بیٹے کو ویسا بناؤ, کیونکہ وہ بھی تو کسی کا داماد بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر تم اپنے داماد کو مسجد میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو کیرم کے سامنے سے اٹھاؤ, اپنے بیٹے کو پتہ کھیلنے سے بچاؤ, سٹا اور مٹکا کھیلنے سے بچاؤ. داماد تو پیٹی پیک دیندار چاہیے, مگر بیٹے کو دیندار نہیں بنانا ہے.